زیادہ ہیں اور کوشش کروں گا مختصر وقت میں ان کا جواب دیا جائے۔ پہلا سوال یہ ایک عام معاشرے سے متعلقہ، اگر کوئی سلام کرے اور اگلا اس کا جواب نہ دے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ اب یہ نہیں پتہ کس تناظر میں سوال ہے، مسئلہ پہلے سماعت فرما لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 3 کلمات ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر کوئی یہ 3 کلمات کہتا ہے ہر کلمے کے بدلے اسے 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، یہ سلام کرنے والے کو فضیلت ملی۔ اور اگر اس کا جواب دینے والا بھی اسی طرح جواب دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس جواب کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ اسے ہر کلمے کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ یہ مختصر سی چھوٹی سی نیکیاں ہیں، آپ کسی کے قریب سے گزریں اسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور اس کے جواب کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ حدیث پاک سماعت کیجئے۔ حدیث پاک یہ ہے، نبی پاک نے ارشاد فرمایا اذا سلم المسلم علی المسلم، جب ایک مسلمان کو سلام کرے فیرد علیہ، تو اس سلام کا ضرور جواب دے۔ جب وہ جواب دے گا تو کیا ہوگا؟ جواب دے گا تو نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے کل فرشتے اس پر 70 مرتبہ سلامی پیش کرتے ہیں۔ جواب دینے والے کو اجر کیا ملا؟ 70 مرتبہ۔ اور فرشتے کتنے ہم نہیں جانتے، تعداد کتنی ہم نہیں جانتے، ہر فرشتے نے 70 مرتبہ سلامی پیش کرنی ہے، تمہارے لیے رحمت کی دعا کرنی ہے۔ تو یہ دین کتنا پیارا دین ہے جو سلام کرنے اور سلام کے جواب پر نواز دے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو یہ ان کی عطا ہے، یہ ان کی کرم نوازی ہے۔ اور جو جواب نہیں دیتا اس کے بارے میں اسی حدیث کے آخری الفاظ ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر چند آدمی جمع تھے اور ایک آدمی نے سلام کیا، ان جمع شدہ لوگوں کے اوپر چند لوگوں نے جواب دیا، ایک آدھ نے ان کا جواب نہ دیا، جو اس گروپ کے اندر سے، گروہ کے اندر سے سلام کا جواب نہیں دیتا، اس پر اللہ کے کل فرشتے 70 مرتبہ لعنت بھیجتے ہیں۔ فَيَلْعَنُونَ 70 مرہ کے الفاظ ہیں کہ 70 مرتبہ اس پر اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ لعنت کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ اور رحمت سے دوری کیا ہے؟ آپ جب سلام کا جواب دیتے ہیں فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، فرشتے آپ کے لیے سلامیاں پیش کرتے ہیں، آپ کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں رزق بھی رحمت ہے، اولاد بھی رحمت ہے، بیٹی بھی رحمت ہے، رزق، مال، جان، ہر چیز میں برکت رحمت ہے۔ تو جب وہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام کو آسان فرما دیتا ہے، اور جو رحمت سے دور ہوتا ہے اس کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے۔ یہ پہلا سوال تھا۔ دوسرا سوال، مجھے کسی نے یہ کہا کہ السلام علیکم کا مطلب ہے تم سب پر سلام ہو، اگر ایک بندہ کو سلام کرو تو یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے، یہ غلط ہے، اس کی جگہ السلام علیکہ کہا جائے۔ اس حوالے سے تسلی کریں، اس حوالے سے مسئلہ سمجھ لیں۔ السلام علیکم کا مطلب ہے تم سب پر سلامتی ہو، السلام علیکہ کا مطلب ہے تم ایک پر سلامتی ہو یا تو ایک پر سلامتی ہو۔ اب کون سے کلمات ٹھیک ہیں؟ نبی پاک نے جب بھی سلام کیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کے کیا ہے۔ جب بھی صحابہ کو آپ نے سلام کیا تو کن الفاظ سے کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اگر کوئی السلام علیکہ کہتا ہے یا السلام علیکم نہیں کہتا، یا السلام علیکم کہتا ہے السلام علیکہ نہیں کہتا، تو کیا شریعت اس میں کوئی حکم دیتی ہے؟ کوئی حکم نہیں دیتی۔ اب مسئلہ سمجھ لیں، مسئلہ اصل کیا ہے۔ فقہائے کرام جب بھی سلام کی فضیلت لکھتے ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں جب کوئی آدمی السلام علیکم کہتا ہے تو جس پر سلام کیا جا رہا ہے اس کی نیت یہ ہو کہ اس کے ساتھ جتنے بھی فرشتے ہیں، ہم اکیلے نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھیے گا، 2 فرشتے تو ہم جانتے ہیں کرامن کاتبین ہیں، اور اس کے علاوہ بعض روایات کے مطابق 70 فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔
70 فرشتے انسان کی ٹوٹی ہوئی منڈیر پہ چھوٹا سا ایک دیا ہواؤں سے کہہ رہا ہے ذرا آندھی چلا کے دیکھ. یہ اتنی جرت کیوں آتی ہے؟ یہ 70 فرشتے جو اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں یہ وہ فرشتے ہیں جو انسان کو ہر مصیبت سے محفوظ رکھتے ہیں. یہ فرشتے کتنے ٹوٹل 72 یہ سے زیادہ لکھے گئے ہیں حدیث مبارکہ کے اندر. اس کے ساتھ ہر انسان کے ساتھ نیک ہو بد ہو جو مرضی ہو اس کے ساتھ یہ فرشتے موجود ہیں. تو جب آپ السلام علیکم کہیں گے نیت کریں اس کے جتنے بھی فرشتے ہیں ان پر بھی سلامتی ہو تو جواب میں وہ فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ضرور برکتیں عطا فرمائے گا. یہ اس میں ایک راز ہے, یہ اس میں ایک حقیقت ہے. آپ اگر ماننے والے ہیں تو مرضی آپ کی, نہ مانیں تب بھی آپ کی مرضی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے اکیلا آدمی ہو یا اجتماع ہو یا کچھ بھی ہو جہاں پر بھی آپ السلام علیکم کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ثواب عطا فرمائے گا. ہمیں ان جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہیے السلام علیکہ کہیں یا السلام علیکم کہیں یا السلام علیکم کہیں. آپ السلام علیکم کہیں, اس کی وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کلمات سے لوگوں کو سلام کیا ہے. تو یہ دوسرے سوال کا جواب ہے. اور تیسرا سوال تھوڑا سا سخت بھی ہے اور اس کا جواب بھی سخت ہے. انہوں نے کہا جی کن لوگوں کو سلام دینا جائز نہیں ہے, اس کے بارے میں بتائیں. پہلی بات یہ ہے کہ نہ ہم ہندو کی بات کریں گے, نہ عیسائی کی بات کریں گے, نہ غیر مسلم کی بات کریں گے. یہ بات کی جا رہی ہے مسلمانوں میں کون سا ایسا طبقہ ہے جن پر سلامتی نہیں بھیجنی چاہیے. سوال دراصل یہ ہے کہ وہ کون سا ایسا گروہ ہے جس پر سلام کرنا جائز نہیں ہے, ان کو سلام نہیں دینا چاہیے. اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے جو شطرنج کھیلتا ہو اس کو سلام کرنا جائز نہیں ہے, جو جوا کھیلتا ہو اس کو سلام کرنا جائز نہیں, جو کبوتروں کے ساتھ کھیلتا ہو پرندوں کے ساتھ کھیلتا ہو اس کو سلام کرنا جائز نہیں ہے, جو جھوٹ بولتا ہو الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا, غواش کو مطلب ہے گوہر سے نہ صدف سے. آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, ہم جھوٹ کے بغیر چلتے بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. جو جھوٹا ہو شریعت کہتی ہے اس کو بھی سلام کرنا جائز نہیں ہے. جو گانا باجا بجاتا ہو اس کو بھی سلام کرنا جائز نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو بیہودہ مذاق کرتا ہو اس کو بھی سلام کرنا جائز نہیں ہے. اور سب سے ضروری مسئلہ جو راستے میں بیٹھ جاتے ہیں لوگ, گفتگو کرتے ہیں, اکثر گلی محلے میں ہوتا ہے, راستے میں لوگ گزر رہے ہیں, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اکثر یہ نوجوان حضرات ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, یہ بعض جو ہے وہ بڑی عمر کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں. نیت اپنی اپنی ہوتی ہے, طریقہ اپنا اپنا ہوتا ہے, انما الاعمال بالنیات, لیکن نبی پاک نے منع فرمایا راستے میں بیٹھنے سے. تو راستے میں بیٹھنے والوں کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے, ان کو بھی سلام کرنا جائز نہیں ہے. تو کوشش کریں جب راستے میں بیٹھیں تو راستے کا حق ادا کریں. اب وہ راستے کا حق کیا ہے؟ ہر آنے جانے والے کو سلام کریں اور اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں تاکہ دنیا جان لے یہ نبی پاک کے غدار نہیں, نبی پاک کے وفادار بیٹھے ہیں. لوگ آسانی سے گزر جائیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور چوتھا سوال روزے سے متعلقہ ہے. یہ سوال بڑا اہم ہے. سوال یہ ہے جی کیا ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ یہ ہر رمضان میں سوال ہوتا ہے, اللہ جانے کیوں ہوتا ہے, ہر رمضان میں یہ سوال کیا جاتا ہے. کیا ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹ جاتا؟ اس میں میرا موقف کیا ہے؟ میں کسی کے موقف کا ذمہ دار نہیں, میں اپنے موقف کا ذمہ دار ہوں, یا جو میرے پاس اس حوالے سے دلائل ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں. ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب آپ دلیل بھی مانگیں گے, دلیل کیا ہے, کہاں پہ لکھا ہے؟ تو میں آپ کو سائنٹیفک ایک دلیل دے دیتا ہوں, اگر آپ سمجھدار ہوئے سمجھ جائیں گے. اس میں ایک کیمیکل ساربیٹول استعمال ہوتا ہے, SORBITOL, ساربیٹول ایک کیمیکل استعمال ہوتا ہے. یہ ہوتا کیا ہے ساربیٹول؟ یہ سویٹنر ہوتا ہے, کسی چیز کو میٹھا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اسے ہم آرٹیفیشل سویٹنر کہتے ہیں کیمسٹری کی زبان میں. یہ آرٹیفیشل سویٹنر ہے, یہ ایک ایسا کیمیکل ہے یا ایسا مواد ہے جو مصنوعی مٹھاس پیدا کرتا ہے.
اور شوگر کے مریضوں کے لیے اسے تقریباً ہر پیسٹ کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، اور ساربیٹال کے بغیر ٹوتھ پیسٹ تیار نہیں ہوتے۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان تمام چیزوں سے ہم روز گزرتے ہیں۔ تو ساربیٹال ایک ایسا کیمیکل ہے جو آرٹیفیشل سویٹنر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، شوگر کے مریضوں کے لیے کہتے ہیں سوٹیبل ہے، اس سے مریضوں کی شوگر نہیں بڑھتی۔ یہاں تک آپ نے بات سن لی، یہ سائنس کہتی ہے۔ اب سائنس سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے سے شوگر بڑھتی ہے تو شوگر کا تعلق کہاں پر ہے؟ خون سے۔ شوگر کا تعلق کس سے ہے؟ خون سے۔ خون کہاں پہ دوڑتا ہے؟ رگوں میں۔ اگر منہ میں پیسٹ رکھنے سے، ساربیٹال کا کیمیکل منہ میں رکھنے سے، یہ کیمیکل منہ کے اندر رکھنے سے، نگلنے کی بات نہیں ہو رہی، صرف منہ دانتوں کے اوپر لگانے سے اگر شوگر کا مریض بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کر سکتا ہے تو سمجھ جائیں ٹوتھ پیسٹ وہ کیمیکل مواد رکھتے ہیں جو جسم کے اندر جا سکتے ہیں، بلڈ کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ تو میرا موقف یہ ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسری اس میں چیز استعمال ہوتی ہے سوڈیم لورائل سلفیٹ، یہ ہر ٹوتھ پیسٹ میں لکھا ہوا ہوتا ہے، انگریڈینٹ آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ سوڈیم لورائل سلفیٹ وہ کیمیکل ہے جو جاگ بناتا ہے، ہر شیمپو ہر صابن کے اندر یہ استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ جاگ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ کرتا کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو دانت ہیں ان کو کچھ نہ کچھ غذائیت دینا، ان کو کچھ نہ کچھ غذائیت فراہم کرنا۔ تو یہ جب استعمال کیا جاتا ہے جاگ بناتا ہے، تو ہم وہ چیزیں جو دانتوں کی ظاہری صفائی کر رہی ہوتی ہیں لیکن ان کے اثرات انسان کے جسم پر ضرور ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں استعمال کرنا روزے کی حالت میں منع ہے۔ آپ جب استعمال کریں گے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ میری دلیل ہے، آپ کی مرضی ہے جی مانیں یا نہ مانیں۔ اس کے بعد مسواک کرنے سے، کیا مسواک کرنے سے بھی ٹوٹے گا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں مسواک فرمایا کرتے تھے، لہذا روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب مسواک اور ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش کو کمپیئر مت کیجئے، مسواک اور چیز ہے، ٹوتھ پیسٹ اور چیز ہے، تو لہذا مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب ہم آتے ہیں جی 5ویں سوال کی طرف۔ روزے کی حالت میں آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد ہوتا ہے، ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ اب اس میں یہ مسئلہ جو ہے وہ آپ ذہن نشین فرما لیں، جدید سائنس کیا کہتی ہے، آج کی تحقیق کیا ہے، اور دیکھ لیں ہمارے بزرگان دین نے صدیوں پہلے یہ مسئلہ بیان کر کے بتا دیا۔ اسلام سائنس کا محتاج نہیں بلکہ سائنس ہمیشہ سے اسلام کی محتاج رہی ہے۔ اب مسئلہ سمجھ لیں کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آنکھ میں اگر دوائی ڈالی جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، آنکھ میں دوائی ڈالی جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں، یہ فتاویٰ تارخانیہ اس کی جلد نمبر 2 کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، اور صدیوں پہلے یہ فتاویٰ لکھا گیا، اور آج کی جدید سائنس بھی یہ کہتی ہے آنکھ سے کوئی ایسا منفذ ڈائریکٹ نہیں، کوئی ایسا راستہ نہیں جو معدے تک جاتا ہو۔ سائنس بھی کہتی ہے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسلام بھی کہتا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں لڑائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی؟ اسلام سائنس سے پیار کرتا ہے، سائنس اسلام سے پیار کرتی ہے، تو یہ اس سائنس سے پیار کریں جو اسلام سے پیار کرتی ہے۔ تو لہٰذا آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، کان میں اور ناک میں دوائی ڈالنے سے ٹوٹ جاتا ہے، کان اور ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد یہ مسئلہ 6واں، یہ نفاس کے حوالے سے پوچھا گیا کہ 3 ماہ کا بچہ تھا، وہ ضائع ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو نعم البدل عطا فرمائے اور اس بچے کو ان کے لیے جو ہے وہ جنت کا سامان اور ذخیرہ بنائے۔ انہوں نے کہا جی 13 یا 14 دن کے بعد ناپاکی کی حالت ختم ہو گئی، تو کیا اب عورت پر روزہ رکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ اب یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیں، میں بڑی احتیاط سے اب الفاظ کا چناؤ کروں گا، آپ مسئلے کی نزاکت اور اس پر غور کریں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے عورت ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے،
زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے؟ 40 دن. زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن، اور کم سے کم مدت کی کوئی حد نہیں. ناپاکی کی حالت بچے کے پیدا ہونے کے 1 دن بعد بھی ختم ہو سکتی ہے، 2 دن بعد بھی ختم ہو سکتی ہے، 3 دن بعد بھی ختم ہو سکتی ہے. اور زیادہ سے زیادہ کتنے دن ہیں؟ 40. زیادہ سے زیادہ کتنے دن ہیں؟ 40. یہ تو ہو گئی عام عورتیں. آج حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی دیکھیں ان کی بیٹی کی شان کیا ہے. ادھر حضرت امام حسن پیدا ہو رہے ہیں، ادھر مصلی پہ کھڑے ہو کے رب کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کر رہی ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں بے ادب جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. تو 40 دن زیادہ سے زیادہ مقدار ہے، کم سے کم کی کوئی قید نہیں. انہوں نے لکھا جی 13 یا 14 دنوں کے بعد ناپاکی کی حالت ختم ہوگی، کیا روزے رکھے یا 40 دن پورے کرے؟ تو اس میں یہ ہے جو ہی ناپاکی ختم ہو جائے غسل کرے اور آگے وہ روزے رکھنا شروع کرے. اس پہ اب روزے رکھنے لازم ہیں، وہ 40 دنوں کا انتظار نہیں کرے گی، کیونکہ کم سے کم مدت میں اس کا جو عادت تھی وہ ختم ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں ان مسائل پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اگلا مسئلہ اس سے بھی ہے، میں فدیہ اور فطرانہ ان کا فرق بھی بتائیں اور بتائیں یہ کتنا ہے. فدیہ اور فطرانہ اس میں فرق کیا ہے؟ آپ روزہ نہ رکھ سکے، بیمار تھے یا سفر میں تھے، بیماری ایسی کہ اگر آپ روزہ رکھتے مزید بیمار ہو جاتے، تو اس صورت میں شریعت آپ پر ایک چٹی ڈالتی ہے. وہ کیا ہے کہ آپ نے کسی مسکین کو، غریب کو صبح و شام پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے. اس کھانا کھلانے کو روزے کا فدیہ کہا جاتا ہے. اس کو روزے کا فدیہ کہا جاتا ہے. کتنا فدیہ ہے؟ آج کل جو تمام مکاتب فکر نے ایک متفقہ جو فیصلہ کیا وہ یہ ہے کہ 150 روپے یہ فدیہ ہے صبح کا، اور 150 روپے ہے شام کا. کل ملا کے کتنا بنا؟ 300 روپے. کتنا بنا؟ صبح و شام کا کھانا 300 روپے. اور اگر کوئی پورا مہینہ روزے نہیں رکھ سکتا 9000 بنتا ہے، وہ 9000 دے گا. اللہ تعالیٰ غریب کی مدد کے صدقے اس کی ضرور بخشش فرمائے گا. فطرانہ کیا ہوتا ہے؟ فطرانہ ہوتا ہے آپ نے روزے بھی رکھے، سارے معاملات بھی کیے، آپ نے عیدگاہ میں جانے سے پہلے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ نے عیدگاہ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے آپ کسی غریب کو جو رقم دیتے ہیں اس کو فطرانہ کہا جاتا ہے. اور فطرانہ فی کس کے اعتبار سے، پر ہیڈ کے اعتبار سے 150 روپیہ بنتا ہے. اگر ایک گھر میں 5 آدمی ہیں تو ہر آدمی پر 150 روپیہ ہے، اور 150 روپیہ وہ آدمی دے گا جو ان کا کرتا درتا ہے، یا جس کے ذمے ان کی پرورش کرنا ہے، یا جس کے ماتحت وہ آتے ہیں، وہ 150 روپیہ ہر ایک کی طرف سے ادا کرے گا. اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے علاوہ 8واں مسئلہ جی اعتکاف کے بارے میں بتا دیں، میں بیٹھنا چاہتا ہوں. اعتکاف صرف مسجد میں بیٹھا جاتا ہے، یہ مردوں کے لیے، عورتیں گھروں میں بیٹھ سکتی ہیں. اعتکاف مردوں کا صرف کہاں پر ہے؟ مسجد میں. دلیل کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اب اس کا معنی یہ ہے کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہو، تم مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہو. تو مردوں کے لیے اعتکاف کس میں لازم ہے؟ مسجد میں. مسجد کے علاوہ کہیں بھی، کسی بھی جگہ، کسی بھی میدان میں وہ اعتکاف سنت نہیں ہوگا، نفل ضرور ہوگا. سنت نہیں ہوگا لیکن نفل ضرور ہوگا. سنت کا ثواب نہیں ہوگا لیکن نفل کا ثواب دیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی، یہ مسئلہ اعتکاف کا. اس کے علاوہ کہ اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہوں، اس میں انہوں نے مسائل واضح نہیں کیے، وہ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں. اس حوالے سے واضح موقف یہ ہے، یہ جو محراب ہوتی ہے مسجد کی، معتکف اعتکاف والا اس محراب میں داخل نہ ہو، کیونکہ یہ مسجد میں شمار نہیں کی گئی تھی، بعد میں شامل کی گئی. اس لیے فقہاء نے لکھا محراب میں داخل ہونے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. تو اس میں احتیاط کی جائے، جہاں پر علماء کا اختلاف ہو وہاں سے بچ جانا چاہیے. دوسرا مسئلہ نہانے کے حوالے سے ہے. اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے، فقہاء کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں نہا لینا چاہیے، بعض کہتے ہیں نہیں نہانا چاہیے. میرا موقف یہ ہے نہانے سے بچنا چاہیے، نہانے سے بچنا چاہیے. تو جہاں پر
احتیاط ہو اس مسئلے کو اختیار کرنا چاہیے۔ اب بچنا اس لیے ضروری ہے، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے آقا جب اعتکاف بیٹھتے تھے مسجد نبوی میں آپ موجود ہوتے تھے، آپ اپنا سر انور حجرے میں داخل کرتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ آپ کے بالوں کو دھویا کرتی تھیں، اس کا مطلب نبی پاک مسجد سے نکل کر باہر جا کے غسل نہیں کرتے تھے، مسجد میں رہتے ہوئے اپنے سر انور کو گھر میں داخل کر کے دھلواتے تھے۔ تو اس کا مطلب مسجد کے اندر غسل جو ہی باہر نکلیں گے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ میرا اپنا موقف ہے، باقی اگر اس کے خلاف کوئی دلائل موجود ہیں وہ علماء ذمہ دار ہیں، یا آپ یوں سمجھ لیں اگر آپ ان پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ میرا موقف یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں ضروری غسل کے علاوہ غسل کرنے سے آپ کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ سوال دو اور بھی تھے، ایک عشر کے حوالے سے تھا، میں جلدی سے بتا دیتا ہوں کہ آج کل یہ گندم کی کٹائی ہے، عشر کے حوالے سے سوال کیا گیا۔ زمینیں دو طرح کی ہیں، بارانی اور وہ زمین جس کو آپ اپنے پیسے سے سیراب کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، پانی خریدتے ہیں، پھر پانی لگاتے ہیں، یہ دو طرح کی زمینیں ہیں۔ اگر وہ رب کی رحمت سے خود سیراب ہوتی ہے، اگر آپ کو 100 گندم کی بوریاں مل گئیں، آپ نے جو کٹائی کی، جو فصل آپ کی بنی وہ 100 بوریاں تھیں، آپ کو اس کے بدلے 10 بوریاں غریبوں میں تقسیم کرنی ہوتی ہیں، اسے عشر کہتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنا پیسہ لگا کر، اپنا تمام تر محنت کر کے اس زمین کو سیراب کرتے ہیں اور روپیہ دے کر آپ، اس طرح ٹیوب ویل میں پیسے دے کر آپ جو ہے وہ پانی لگاتے ہیں، تو اس صورت میں عشر کا نصف دیا جاتا ہے، یعنی 100 کے بدلے آپ کو 5 بوریاں دینی پڑیں گی۔ یہ ہر اس کو دی جا سکتی ہیں جس کو زکوٰۃ لگتی ہے، تو یہ عشر کا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ بندہ اکیلے صف میں کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ اگر جماعت کھڑی ہے تو اکیلے صف میں کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے، بلکہ کسی کو ساتھ ملائے، کھڑا کرے، تاکہ اس کی نماز کا بھی ثواب ملے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اس لیے اس چیز سے بھی جو منع فرمایا، طریقہ انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی عملاً یہ طریقہ بتایا جائے گا کہ کس طرح صف میں شامل ہوا جاتا ہے اور کس طرح اگلے نمازی کو پیچھے بلایا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس مسئلے پر بعد میں گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔